نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ عزیز دوستو، سورہ کہف کے اندر رب العالمین نے اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کی جو ابتدا ہے، قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، جلالی پیغمبر، بڑی محنت اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، رب العالمین نے ان کی محنتوں کا بار بار ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی مبلغ، کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بشیر تقاضے کے ناطے فرما دیا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں۔ تب رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کا کہا اور بتایا کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ آپ میرے معاملات پر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ میرے علم کا معیار اور ہے، آپ کے علم کا معیار اور ہے۔ آپ کا اپنے علم کا اظہار کرنے کا طریقہ اور ہے، میرا اظہار کرنے کا طریقہ اور ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے تھے، فرمایا میں صبر کروں گا۔ یقیناً انہوں نے صبر کیا بھی، لیکن جو ان کی طبیعت تھی اس کے مطابق وہ کچھ چیزوں میں سوال کرتے رہے۔ سفر کا آغاز ہوا۔ سیدنا خضر علیہ السلام سب سے پہلے ایک کشتی میں بیٹھے، دریا کا سفر کیا، کشتی سے باہر نکلے تو کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا میں دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ ایک بچے کو راستے میں دیکھتے ہیں اور اس بچے کو مار دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اب میں صبر نہ کیا، صبر مجھ سے نہ ہو سکا یا میں نے سوال کر دیا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر میں نے آپ سے دوبارہ سوال کیا تو آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ قد بلغت من لدني عذرا، اور میں اس کے اوپر آپ کے لیے کوئی عذر نہیں کروں گا، بلکہ اپنی مرضی سے آپ اگر میرے سے الگ ہونا چاہیں گے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ انہوں نے پھر ایک بستی کے اندر پہنچے، اس بستی والوں سے کھانا مانگا، جو کہ ایک اصول تھا کہ مہمانوں کی ضیافت کرنا یہ بستیوں کا اصول ہوتا ہے۔ کہ پہلے یہ سسٹم اور یہ طریقہ کار رہتا تھا کہ لوگ اگر کہیں مہمان جاتے، کسی بستی میں جاتے تو لوگوں کو ضیافت کے لیے کہتے، جو ضیافت نہ کرتا اس کو دشمن سمجھا جاتا۔ جب انہوں نے ضیافت نہ کی تو سیدنا خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو گرنے کے قریب ہے، انہوں نے فوری طور پہ اس کے دیوار کو ریپیئر کر دیا تو
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر کوئی اجرت لے لیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ اس پر کوئی معاوضہ طلب کر لیں۔ انہوں نے کہا اب تیرا اور میرا راستہ الگ ہو گیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرا اور میرا، آپ کا اور میرا راستہ الگ ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کا معیار اور ہے، میرا کام کرنے کا معیار اور ہے۔ یہاں رب العالمین نے یہ بھی بات ہمیں بتائی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ کار خواہ بدلا ہی ہو، خواہ وہ انبیاء کرام کے طریقہ کار کے اندر فرق ہی ہو، لیکن ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ کار جو بھی ہو، کسی کا طریقہ کار مخفی ہے، کسی کا طریقہ کار واضح ہے، کوئی اللہ والا سخت مزاج والا ہے، کوئی قرآن و سنت کا عالم نرم مزاج والا ہے، کوئی بات جلدی کر دیتا ہے، کوئی بات حکمت عملی کے ساتھ بعد میں کرتا ہے، لیکن اللہ والوں کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ پوری انسانیت کو لاتے رب العالمین کے در پر ہی ہے، اور جھکنے کا اللہ رب العالمین کے سامنے ہی حکم دیتے ہیں۔ رب العالمین بتاتے ہیں، پھر سیدنا خضر علیہ السلام نے تو وضاحت کی کہ جو پہلے میں نے کشتی کو توڑا وہ اس لیے توڑا کہ ہم نے اس کشتی میں سفر کیا، آگے بادشاہ کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، میں نے اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو پکڑے نہیں، وہ بعد میں اس کی ریپیئرنگ وغیرہ جو بھی کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا کہ جو میں نے بچے کو قتل کیا، مجھے خطرہ تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں نیک ہیں اور بچہ یہ بڑا ہو کر ان کو کفر کی طرف لے جائے گا، اس کی حرکتیں کفر کی طرف جانے والی تھی، تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ رب العالمین اپنے فضل سے ان کے ماں باپ کو نعم البدن عطا کرے گا۔ پھر انہوں نے تیسری بات کہی کہ جو میں نے بستی کی وہ دیوار کو ریپیئر کیا، وہ 2 یتیم بچوں کی دولت تھی جو اس دیوار کے نیچے تھی، ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس نے اس کو چھپا دیا، جب وہ بڑے ہوں گے وہ اپنی دولت کو پالیں گے۔ پھر رب العالمین آگے بتاتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ آپ سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہہ دیجیے میں ان آپ کو اس کا ضرور تذکرہ کروں گا۔ پھر رب العالمین نے آگے سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے جن کو رب الرحمن نے مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکومت عطا کی۔ وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کا سفر کرتے۔ جب وہ مغرب کی طرف گئے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے ہاں ادھر یاجوج ماجوج کی ایک قوم ہے جو بڑا ظلم و تشدد کرتی ہے، آپ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ سیدنا ذوالقرنین نے وہاں ایک لوہے اور تانبے کی مکس دیوار بنائی۔ اس دیوار کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیوار میں نے جو بنا دی ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ تو یہ اس دیوار پر چڑھ سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ ہاں جب میرے رب کی رحمت اور رب کا وعدہ آ گیا تو یہ کرچی ہو جائے گی، تب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ رب العالمین پھر آگے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کتنے ہی نیک ہوں، بڑے ہی انہیں اچھے عمل کیے ہوں، رب العالمین کے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع ہوں گے، بیکار ہوں گے، ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ویلیو ان لوگوں کے اعمال کی ہوگی، ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ویلیو ہوگی، ان سے بڑے عمل کا بھی ان کو صلہ ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، صالح اعمال ہوں گے، جنتوں کے وعدے انہی کے لیے ہیں۔ پھر رب العالمین نے سورہ مریم میں رب العالمین نے یہ سورہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، پورے کا پورا قرآن مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اترا ہے۔ رب العالمین نے سورہ اتاری، کفار کے مظالم مسلمانوں پر بہت زیادہ بڑھ گئے۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ بھیجا کہ وہ ہجرت کے لیے جائیں۔ وہاں کفار ان کو جب لینے کے لیے وہاں پیچھے پہنچے، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ نجاشی بادشاہ جو بڑا انصاف پسند تھا، انہوں نے ان کو واپس پلٹ جانے کا کہا، تو دوسری ملاقات میں انہوں نے یہ اپنا ایک حربہ استعمال کیا کہ مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جب انہوں نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے، تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مسلمانوں کے اس قافلہ کے امیر تھے، انہوں نے سورہ مریم
پڑھنے کے بعد جو دربار کے اندر سردار موجود تھے انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ تو مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ان کا تو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو نجاشی نے تنکا اٹھایا، کہا انہوں نے جو شان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کر دی ہے، نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ کم ہے، اور وہ اللہ رب العالمین توفیق سے مسلمان ہوا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جب وہ رب العالمین کے پاس چلا گیا۔ رب العالمین اس سورہ میں بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ رب العالمین یہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے چھپے انداز سے آہستہ آواز سے دعائیں مانگتے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بڑھاپے کی آخر تک پہنچ گئی، اللہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنا شروع ہو گیا، اللہ میں زیادہ بوڑھا ہو گیا لیکن تیری دعاؤں کا امیدوار ہوں، اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی لیکن ربا اولاد مانگتا ہوں، اولاد بھی وہ ایسی نہیں کہ بدبخت ہو، کہا نیک چاہیے جو میری وارث بنے اور آل یعقوب کے وارث بنے۔ رب العالمین کہتے ہیں ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی جو نام اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ کہا کیسے ہوگا یہ، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بوڑھے ہونے کی بھی آخری حد تک تو پہنچا ہوا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا یہ تو رب العالمین کے فیصلے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے پھر بتایا کہ رب العالمین نے ان کے لیے نشانی رکھی، وہ 3 دن تک بول نہیں سکیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے نیک تھے۔ پھر رب العالمین نے بتایا کہ مسعود سیدہ مریم علیہ السلام کا قصہ کہ جب وہ انہوں نے پردہ اختیار کر لیا، حجاب اختیار کر لیا، لوگوں سے علیحدہ ہو کر رہنے لگی، تو اللہ رب العالمین نے اپنا فرشتہ بھیجا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسا ہوگا یہ جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رب العالمین کے یہ فیصلے ہیں کہ رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، سیدہ مریم علیہ السلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے عطا کیے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قوم نے ان کو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا ہے، تو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں رب العالمین کے حکم سے آیا ہوں۔ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ وہ سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے کسی چیز میں بھی، آئیے میری پیروی کیجئے، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ حضرات جب کوئی چھوٹا علم کی بات کرے تو یہ بات دلیل نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو اس سے ہمارے پاس علم زیادہ ہے، رب العالمین کی عطا ہے، اللہ چھوٹوں کو کبھی علم زیادہ دیتا ہے کبھی بڑوں کو علم زیادہ دیتا ہے۔ اپنے فخر تکبر اور عمر کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین کے راستے سے ہم نے بھٹکنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمایا کہ آپ ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں۔ پھر رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ ان کے باپ نے کہا اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے میں آپ کو رجم کر دوں گا یا آپ صحیح سلامت میرے گھر سے نکل جائیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور انہوں نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنا اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ پھر رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ وہ ان کی اولاد میں سے دوسرے نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پھر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جب ان کی قوم نے آپ کی مخالفت کی۔ رب العالمین پھر اللہ کے نیک بندوں کا یہاں ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر، رحمان کے بندوں پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں
اور روکتے ہیں رب العالمین کو منانے کے لیے۔ پھر رب العالمین نے آگے بتایا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ رب العالمین زندہ کرے گا ہمیں مرنے کے بعد؟ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں تب پیدا کیا جب تمہارا کوئی نشان ہی موجود نہیں تھا۔ جب اب تو تمہارا نشان موجود ہے، تمہارا نام موجود ہے، کنبہ قبیلہ خاندان موجود ہے، تم مٹی میں جاؤ گے، اللہ رب العالمین پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ مولا نے تو تمہیں تب بنایا، تب دنیا میں بھیجا جب تمہارا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ پھر رب العالمین آگے سورہ طٰہٰ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب الرحمن سے ڈر گئے۔ پھر رب العالمین یہاں بتاتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، اللہ رب العالمین نے ان کو وادی مقدس طوا کی طرف بلایا۔ انہوں نے جب وادی کی طرف دیکھا، روشنی کے لینے کے لیے گئے، آگ پکڑنے کے لیے گئے، اپنی بیوی کے لیے اس وادی میں پہنچے تو روشنی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگ نہیں تھی جو آگ کو سمجھ کر گئے تھے۔ ان کو اچانک آواز آئی کہ میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، یہ وادی مقدس ہے، اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ رب العالمین قیامت والے دن تمام معاملات کا حساب لے گا۔ اب آپ جائیے، اب جائیں فرعون کی طرف جو سرکشی میں پھٹ چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور یہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کی، سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے، سب سے زیادہ اپنے رشتہ داری کا انہوں نے خیال کیا کہ اللہ رب العالمین کو کہا اللہ میں نبی ہوں، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت مانگی، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو نبوت عطا کر دی۔ پھر دونوں کو حکم دیا آپ فرعون کے پاس جائیں، رب العالمین کے بارے انہیں ڈرائیں۔ جب فرعون نے ان کی بغاوت کی، ان کا اعراض کیا ان کی باتوں کا، تو رب العالمین کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ رب العالمین نے تمہیں پہلے بھی زمین سے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ رب العالمین اس سے اٹھائے گا، اور قیامت میں اسی میں پہ جاؤ گے اور دوبارہ اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ بتایا۔ جب وہ شکست خوردہ ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فرعون نے ان کو سولی دے دیا۔ رب العالمین نے پھر کہا جب فرعون کے مظالم سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی تو انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے متعلق ان کو آگاہ کیا، تو پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، لیکن اللہ رب العالمین کے معاملات میں بار بار وہ سرکشی کرتے رہے۔ پھر رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم ان کو قیامت والے دن اٹھائیں گے عطا کر کے۔ اللہم لا تجلنا، اللہ رب العالمین عطا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ پوچھے گا اللہ میں دنیا کے اپنے تمام معاملات صحیح طرح کرتا تھا، میری آنکھوں کی بینائی موجود تھی، آج میں کیوں اندھا ہو گیا ہوں؟ رب العالمین کہیں گے کہ تم نے ہماری نصیحتوں کو سن کر اپنے منہ کو پھیرا ہے، یہ تمہارا انجام ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے کامیابی اور کامرانی اسی میں رکھی ہے کہ رب العالمین کے ذکر کو دنیا میں عام کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ قرآن بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، حدیث بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے قرآن و حدیث کے مطابق زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ اعراض کر رہے ہیں اور مرنے کا وقت قریب آ گیا، ہر روح مرنے والا ہے، رب العالمین کے سامنے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے زندگی دی تھی کیسی گزار کے آئے ہو؟ رب العالمین نے عزت دی تھی، وقار دیا تھا، دولت دی تھی، مال دیا تھا، کیسے گزار کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کا ذکر آنے کے بعد
ساری چیزوں کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. اگر رب العالمین اس کو کھیل تماشا بنانا ہوتا تو اللہ اپنے پاس بنا لیتے. اللہ رب العالمین ایسے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول جو ہے وہ بشر کیوں ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کو بتائیں وما جعلنا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اہل کتاب جو تمہارے اندر علم والے موجود ہیں ان سے سوال کر دو. اور اللہ رب العالمین نے صرف وہ جسمانی لحاظ سے نہیں تھے کہ وہ ہے نور تھے یا ہے فرشتے تھے تو وہ صرف ان جسم مردوں کا لے کر آئے تھے. اللہ کہتے ہیں وہ کھاتے بھی تھے اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہے بھی نہیں, انہیں موت بھی آئی ہے, وہ اس دنیا سے گئے بھی ہیں. پھر رب العالمین کہتے ہیں جو بستیاں اللہ رب العالمین نے ہلاک کی وہ اس لیے نہیں کی, وہ ظلم کی جب انتہا کو پہنچی تو پھر رب العالمین نے ان کا احراق کیا. پھر رب العالمین ان کا محاسبہ کیا. جب وہ دوڑنے لگے تو اللہ رب العالمین نے کہا رک جاؤ, اب اپنے گھروں میں ٹھہرو اور دیکھو. انہوں نے پھر اقرار بھی کیا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, کہ آئے ہمارے لیے ہلاکت کہ ہم ظالموں میں ہو گئے. پھر رب العالمین کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, بندگی رب الرحمن کی کرو, دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگو, عاجزی رب العالمین کے سامنے کرو, سجدے رب الرحمن کے سامنے کرو, قرآن پڑھو تو ثواب کی نیت رب العالمین کی ہونی چاہیے, رزق اللہ رب العالمین دے تو خرچ اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت سے کرو. اگر رب العالمین نے دنیا کے اندر تمہیں جینے کے لیے مہلت دی ہے تو پھر مرنے سے جینے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کے تمام تر معاملات میں جن چیزوں کے ساتھ عبادت کا لفظ آ جاتا ہے وہ خاص رب العالمین کے لیے کرو, ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. کفار کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹے بنایا ہے, اللہ رب العالمین پاک ہے, اللہ رب العالمین کو عارضی کی طرف کوئی نہیں لے کے جا سکتا. پھر رب العالمین دنیا کی تخلیق کے متعلق بتاتے ہیں جو سائنس نے بھی تحقیق کی کہ دنیا پہ ایک دھماکہ ہوا, پھر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو الگ الگ کیا. اللہ رب العالمین اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ اس زمین اور آسمان کو یہ آپس میں لپٹے ہوئے تھے اور پانی سب کچھ ایک گتھم گتھا تھا. پھر رب العالمین کو الگ الگ کر دیا اور یہ ٹکڑوں کی صورت میں آسمان بن گیا, زمین بن گئی, پانی بن گیا. یہ رب العالمین کے حکم سے ہے اور یہ سائنس بھی اس کی تحقیق کر چکی ہے. یہ قرآن سچا ہے, یہ قرآن منزل من اللہ ہے, یہ قرآن کی باتیں رب الرحمن کی طرف سے ہے, اس قرآن کی باتوں میں کوئی شک نہیں. سائنس اپنی تحقیق کر چکی ہے کہ اس زمین کا وجود اسی طرح بنا کہ ایک دھماکہ ہوا, چاند بن گیا, آسمان بن گیا, زمین بن گئی, سمندر بن گیا. اللہ رب العالمین بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. پھر رب العالمین کہتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اس زمین کے اوپر کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم سارے مر کے رب العالمین کے پاس جاؤ گے. کل نفس ذائقۃ الموت, اور تمہاری حقیقت یہ ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کون خیر کرتا ہے, کون شر کرتا ہے, کون فطروں کے اندر پلٹتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, پھر تم کو رب الرحمن کی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر رب العالمین آگے بتاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ ان کی قوم کا جب اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی نمرود کو اور قوم کو, پھر انہوں نے کہا کہ جو تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو, ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل انسان تھے, لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کی جب بات آتی تو رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے. پھر وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر سخت ہو جاتے. انہوں نے ان کفار کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ان کے بڑے کو چھوڑ دیا. جب قوم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ہے, کہا اپنے بڑے سے سوال کرو, اور وہ شرمندہ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے کہا پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع ہی نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو. کافر کی اتنی اس کی
سوچ گری ہوتی ہے، وہ کہتی ہے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، ان کے الہ بھی مدد کے محتاج ہیں۔ آج کل جن بزرگوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے مزار ہیں، ان کو بھی ہم اپنے کندھوں سے اٹھا کے قبروں میں اتار کر آئے ہیں، ان کو غسل دیے گئے ہیں، وہ خود بخود اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی قبروں میں نہیں جا سکے، لیکن کیا کریں، پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے ان کے وسیلے کے بغیر ہم دعائیں نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے پھر بتایا کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بھی حکمت دی، پھر رب العالمین نے ان تمام انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کا بھی آگے قصہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو قصے کے متعلق بتایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کس طرح چلے گئے۔ پھر رب العالمین یہاں بتاتے ہیں وما ارسلکت كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون ان هذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ نے زمین کے اوپر یہ اصول بنایا ہے، نیک بنو گے اللہ رب العالمین حکومت عطا کرے گا، حکومت حق تمہارا ہی ہے، تم نیک نہیں بن رہے اس لیے تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جو تمہارے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں، تم ان کے مظالم کا شکار ہو، پھر بھی شرط اللہ رب العالمین نے کہا آ جاؤ نیک بن جاؤ حکومت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ پھر رب العالمین سورہ حج میں بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا ذکر ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس زلزلے سے ڈر جاؤ جو بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین بتاتے ہیں جو مائیں امید سے ہوگی وہ بیمار ہو جائیں گی، جو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں دودھ پلانے والی ہوگی وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، انسان اس طرح ہوں گے جس طرح نشہ کیے ہوئے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ تو تمہارے رب کا سخت عذاب ہوگا، تب تو حالت ایسی ہوگی انسان مدہوش ہوں گے، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے آقا آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام انسان بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، کہا عائشہ تب سارے اپنے اپنی حالت میں مدہوش ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ کون لباس میں ہے کون بے لباس ہے۔ تب تمہارا رب پورے جلال میں ہوگا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، ہر بندے کو اپنے اپنی پڑی ہوگی، ہر نبی بھی، ہر ولی بھی، ہر بزرگ بھی، ہر انسان ربی نفسی کی صداؤں کو بلند کر رہا ہوگا۔ صرف ادھر ایک ہی طرف سے ایک الگ قسم کی آواز آئے گی اور وہ آواز ہوگی ربی امتی ربی امتی ربی امتی، وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ آپ کی صفات سے پھر حساب شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں ان بندوں کی عبادت کو بھی جو رب العالمین سے کناروں پر سرے پہ جا کے بھی عبادت کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جزا دیں گے۔ پھر رب العالمین نے کیا آگے اور بتایا کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور رب العالمین نے کہا یہ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے گھر کو تیار کیجیے، لوگوں کو حج کا حکم دیجیے، آواز لگائیں۔ پھر رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی کا ذکر کیا کہ قربانی ہر امت کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پوچھتا، گوشت نہیں پوچھتا، رب العالمین تو تمہارا تقویٰ دیکھتے ہیں کہ تم رب العالمین کے راستے میں جو جانور قربان کرتے ہو وہ کس نیت سے کرتے ہو۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں مسلمان ظالم نہیں ہے، مسلمان جابر نہیں ہے، مسلمان تلوار لے کر کے لوگوں کی جانوں کے دشمن نہیں بنیے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، پھر رب العالمین نے ان کو قتال کا حکم دیا ہے کہ رب العالمین کی زمین پر رب العالمین کے نظام کے لیے نکلو۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو کریم رزق دے گا، آسان رزق دے گا، وہ رب العالمین کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، یا وہ قتل کر دیے جائیں اور یا فوت ہو جائیں، وہ شہید ہو جائیں یا غازی ہو جائیں، رب العالمین کے پاس ان کے لیے بڑا عمدہ رزق ہے اور اللہ رب العالمین بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین بتاتے ہیں کہ رب العالمین نے کس طرح سمندروں
میں تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا۔ پھر رب العالمین اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ تم ان آیات کے اوپر عمل کرو، اور یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات، وہی بندہ کامیاب ہے جس کو فلاح یافتہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ وہی بندہ کامران ہے جس کی کامیابی کا اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن یہ ایک بات کہہ دوں اور آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا، جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لے، اللہ رب العالمین نے اس کی کامیابی ضروری ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، اللہ رب العالمین تمہیں سنوار دے گا۔ لیکن کچھ لوگ دھوکے میں ہیں، وہ صرف اس قرآن کو دلیل بنا کے میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ احباب نے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا ہے۔ ان لوگوں نے بطور سازش مساجد کے اندر، بڑی بڑی مساجد میں اپنے لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، جو آپ سے قرآن اٹھا کے مختلف آیات کو پکڑ کے سوال کرتے ہیں کہ سب اس آیت کا ترجمہ بتائیے گا، اس آیت کا ترجمہ بتائیے گا۔ وہ میرے پیغمبر کی حدیث کو اور ان قرآن مجید کی آیات کو یہ ترجمہ پوچھ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن الگ اور حدیث الگ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور میرے اللہ رب العالمین کا قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ کبھی بھی اپنے دلوں کے اندر، کبھی بھی اپنے ذہنوں کے اندر اس قرآن کے متعلق، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے متعلق کبھی بغض نہ آنے دینا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا